साबित कर गया कि पाकिस्तान के अवाम इस जाली इलेक्शन चोर रजीम को मानने के लिए तैयार नहीं है। कल आसिम मुनीर साहब हार गए और इमरान खान कैदी नंबर 804 जीत गया। पाकिस्तान के अवाम अभी भी 8 फरवरी 2024 की तरह इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं और इस जाली निज़ाम के साथ भरपूर मज़ाहमत कर रहे हैं। कल की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उससे मैं आपको आगाह करूंगा। कुछ खबरें मैंने पिछले व्लॉग में बता दी हैं, कुछ मजीद जो रात गए इत्तलात आई उसके बारे में भी आपको आगाह करना है। जनरल आसिम मुनीर साहब का एक और खबर है कि फिल फॉल उन्हें अमेरिका का दौरा आ गया है और अमेरिका वो क्यों जा रहे हैं, उनकी तलबी है या फिर वो मज़ीद कुछ रियायतें हासिल करना चाहते हैं। एक अहम डेवलपमेंट हो रही है पसे पर्दा और मैंने आपको कहा था कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भरमार है खबरों की, तो अपनी तैयारियां जारी रखें। लेकिन ज़रा पहले कल की सूरत हाल और उसके साथ कुछ और जुड़ी खबरें। सबसे पहले तो ये कि इस वक्त इलेक्शन चोर रजीम के हाथ पांव फूले हुए हैं जनाब, और इलेक्शन कमीशन ने कल आनन फानन कौमी असम्बली सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया और ये हंगामी बुनियादों पर हुक्म हाकम था मरीम साहबा का और नवाज शरीफ साहब का भी ये हुक्म थी, ख्वाहिश थी कि फिल फौर सफाया किया जाए। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने हस्ब मामूल कल लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली उमर अयूब साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन शिबली फराज सेनेट और लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर समेत तमाम ऐसे अरकान असम्बली जिनको झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाई गई थी उनको नाअहल करार दे दिया। उनमें कौन कौन शामिल है? MNA राय हैदर अली, हामिद रजा, साहबजादा हामिद रजा, राय हसन नवाज साहब शामिल हैं, अंसर इकबाल, जुनेद अफजल साहिब साहब, मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल साहब, ये सब के सब इसमें शामिल हैं। उमर अयूब, शिबली फराज मैंने आपको बता दी और इन नशिस्तों को खाली करार दे दिया गया है और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी यहाँ से ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाएँ। लेकिन अभी हनूस दिल्ली दूरस्त, इसके असरात क्या हो रहे हैं ये इधर से जल्दी जल्दी खबर कर रहे हैं और उधर आलमी ज़राए अबलाग क्या रिपोर्ट कर रहा है वो आपको मैंने ज़रूर बताना है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। फिर इमरान खान साहब के बेटों को वीज़ा देने से इन्होंने कर दिया है इनकार, वीज़ा नहीं दे रहे, उनको नादरा आई कार्ड जारी नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए कि अगर वो आएंगे तो फिर आकर वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। उनका आना ही इनके लिए टांगें जो हैं वो कांप रही हैं और इसलिए उनका आना अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले इन्होंने धमकियां दी कि गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन गिरफ्तारियों से वो नहीं डरे और अब इन्होंने पासपोर्ट पे वीज़ा लगाने से इनकार कर दिया और नादरा कार्ड जारी करने से इनकार कर दिया और अभी तक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। तो बहरहाल कल का जो एहतजाज जनाब उसके जो मज़ीद इत्तलाआत आई हैं, कराची, हैदराबाद भरपूर किस्म का एहतजाज हुआ और सैकड़ों नहीं हज़ारों कराची के अवाम जो हैं वो गलियों पे, सड़कों पे मौजूद थे और उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी और MQM को रात भर यकीनन नींद नहीं आई होगी क्योंकि ये उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। MQM के लिए तो पहले ही नहीं थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी को भी कराची में उनका सूरज गुरूब होता हुआ कराची, हैदराबाद, सक्खर और यहाँ तक कि अंदरून सिंध, उमरकोट वगैरह में भी बहुत भरपूर किस्म का एहतजाज हुआ और पाकिस्तान के अवाम, सिंध के अवाम बाहर निकले और अपना हिस्सा डाला। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में गैर मामूली तौर पर वहाँ पे रैलियाँ निकली हैं और सैकड़ों, मजमूई तौर पर हज़ारों लोग बलूचिस्तान की सड़कों पे मौजूद थे और एक गैर मामूली वाक़या है कि बलूचिस्तान में इमरान खान की फॉलोइंग, उनका वोट बैंक बहुत बढ़ चुका है और बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जो कि इस वक्त शोरश ज़दा है। पिछले कई दिहाइयों से, परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने से लेके 25 साल हो गए वहाँ पे अमन कायम नहीं हो सका और वहाँ पर हाइब्रिड नहीं बल्कि ट्रिपल हाइब्रिड निज़ाम जो है वहाँ कायम है। लेकिन इमरान खान की आवाज़ बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों तक पहुँच चुकी है। ये एक ऐसी खबर है जो यकीनन परेशान कौन है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि वो ये समझते थे कि बलूचिस्तान को उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक सिक्योरिटी सूबा बना के अपने कंट्रोल में कर लिया है और वहाँ पे पपेट्स, कठपुतलियाँ ला के बिठा दिए जाते हैं और उनके ज़रिए हुकूमत की जाती है। और वहाँ पे आपको मालूम है कि बलूचिस्तान के जो पाक अफगान बॉर्डर हो या पाक ईरान बॉर्डर, वहाँ पे अरबों डॉलर्स की स्मगलिंग होती है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं और ये सारी खबरें जो हैं आलमी ज़राए अबलाग ने कल कैसे दी वो बताता हूँ। लेकिन हमारा जो मीडिया है पाकिस्तानी मीडिया,
اس نے اس بارے میں کوئی خبر نہیں دی، کوئی تصویر نہیں دی کہ کس طریقے سے ہماری کل بھی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے کھینچے گئے اور ان کو تذلیل کی گئی ان کی، اور ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ ہوں یا عالیہ حمزہ ہوں یا باقی خواتین ہوں، ان کے ساتھ کتنی بے حرمتی کی گئی، اور مردانہ پولیس نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے مریم جو ہیں، جو کہتی ہیں کہ جی میں ماں ہوں، اور وہ اس ماں کی موجودگی میں یہ ساری زیادتیاں ہوئیں، اور اس ماں کی پولیس نے جو ہے وہ مہا شرمناک مناظر کو ہیں وہ کل دیکھنے کو ملے۔ تو بہرحال لیکن اس میں عالمی ذرائع ابلاغ کس طریقے سے رپورٹ کریں، کیونکہ پاکستان میں جو ہے سنسرشپ، نہ عمران خان صاحب کی تصویر چل سکتی ہے، نہ ان کا نام چل سکتا ہے، نہ ان کے ٹکٹ، نہ ان کی خبر، کچھ بھی نہیں چل سکتا، اجازت نہیں ہے، بادشاہ سلامت ناراض ہوتے ہیں۔ لہٰذا عالمی ذرائع ابلاغ نے کل کے 5 اگست کے ایونٹ کو بھرپور طریقے سے اس کی کوریج دی ہے، وہ مغربی ذرائع ابلاغ ہوں، وہ ترکیہ ہو یا مڈل ایسٹ کے ہوں، سب کے سب ذرائع ابلاغ نے بھرپور طریقے سے کوریج کی ہے اور بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کے 2 سالہ ناحق قید پہ کس طریقے سے پاکستان کے عوام پاکستان میں اور بیرون ملک پوری دنیا میں کس طریقے سے نکلے ہیں، اور بھرپور احتجاج انہوں نے کہا ہے کہ ہوا ہے، اور سینکڑوں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی جو خبر ہے وہ ہے الجزیرہ کی۔ الجزیرہ کے حوالے سے الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے باقاعدہ طور پہ تصویروں کے ساتھ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کی، جو پولیس ان کو اٹھا کر لے کر جا رہی ہے، وہ تصویر لگائی ہے، اور بتایا ہے کہ صرف لاہور میں 200 سے زیادہ گرفتاریاں ہوئیں، اور پنجاب میں پورے صوبے میں سینکڑوں گرفتاریاں مزید ہوئیں، اور اسی طریقے سے سندھ میں بھی یہی صورتحال رہی، جبکہ کشمیر میں سابق وزیر اعظم قیوم نیازی صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور پھر وہاں پہ جب احتجاج ہوا تو ان کو رہا کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 5 اگست یوم استحصال کشمیر منایا جانا تھا، اور جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کرتی ہے وہی کچھ اس وقت اس رجیم نے، جعلی الیکشن چور رجیم نے پاکستان کے آزاد کشمیر کے ساتھ کیا، اور سابق وزیر اعظم قیوم نیازی صاحب کو گرفتار کیا، اور جب یہ دیکھا کہ آج تو یوم استحصال کشمیر ہے تو پھر ان کو رہا کرنا پڑا۔ یہ ہے ان کی شرمناک حرکتیں۔ الجزیرہ نے مکمل طور پہ ایک مفصل رپورٹ شائع کی ہے، اور انہیں بتایا ہے کہ عمران خان کے سپورٹرز نے پاکستان بھر میں ریلیاں نکالی ہیں ان کی 2 سالہ قید پہ، اور بھرپور طریقے سے اپنی پریزنس جو ہے وہ ظاہر کی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ایک اور ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے جی، آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا کانگریس مین کا، اور ان میں ایک جو سب سے سینئر تھے وہ تھے لیفٹیننٹ جنرل جیک برگمین، اور وہ ادھورا چھوڑ گئے تھے اپنا وزٹ، اور 1 دن کا وزٹ کر کے ایک ملاقات انہوں نے کی تھی جنرل عاصم منیر صاحب سے، اور عمران خان صاحب سے متعلق بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ چلے گئے تھے، اور امریکہ جا کر انہوں نے فری عمران خان کا ٹویٹ کیا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی مخدوش ہے، سیاسی انتقام ہے، جمہوری آزادیاں نہیں ہیں، سیاسی آزادیاں نہیں ہیں۔ تو اب جیک برگمین نے اب دوبارہ ساری 5 اگست کے بعد کی صورتحال اور جو کچھ الیکشن کمیشن اور یہ جو عدالتیں، جعلی عدالتوں سے جو سزائیں دلوائی جا رہی ہیں، اس پہ ایک رپورٹ شائع کی ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کو جیک برگمین نے ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ کر کے اپنی بات بھی کہی ہے۔ جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں لکھا گیا ہے جی کہ تقریباً انہوں نے کہا کہ عمران خان کی پارٹی کے 108 ارکان کو جیل کی سزا سنائی گئی، یعنی کہ سزائے قید سنائی گئی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی کو، اور یہ 9 مئی کے سلسلے میں سزائیں سنائی گئی ہیں، اور پھر آگے تمام رہنماؤں کی اس میں لسٹ ہے جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اور افسوسناک اور شرمناک واقعہ انہوں نے کہا کہ جی یہ پیش آیا ہے کہ دونوں ایوانوں پارلیمنٹ اور اپوزیشن کے جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان کو بھی سزائیں سنا کے ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے۔ یہ اس رپورٹ کا حصہ ہے۔ پھر اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے پچھلے 2 سالوں میں پاکستان میں اپوزیشن کو دبایا جا رہا ہے اور سیاسی قیدیوں سے جیلوں کو بھرا جا رہا ہے۔ اور 9 مئی کے حوالے سے بھی اس میں ذکر ہے کہ 9 مئی کی جو معاملہ ہے کہاں سے شروع ہوا، وہ ہوا تھا عمران خان صاحب کو عدالت سے گرفتار کرنے پہ، ان کو اٹھانے پہ، جبکہ سپریم کورٹ اس کو اغوا قرار دے چکی ہے۔ یہ پوری رپورٹ شائع ہونے کے بعد جو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے،
اس کے بعد جیک برگمن، لیفٹیننٹ جنرل جیک برگمن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ پاکستانی اپوزیشن لیڈروں کو بند کرنا یہ جمہوریت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جمہوری روایات ہیں، اور نہ ہی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے۔ اور امریکہ کو پاکستانی فوج کی قیادت میں سول ڈسکورس اور انسانی حقوق کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے اپنے موقف کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے۔ یہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، اور جو کچھ پاکستانی فوج کی قیادت جو کر رہی ہے اس وقت پاکستان میں، اس انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے، جمہوری آزادیاں سلب کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اثر نو جائزہ لینا ہوگا جو کچھ بھی ان کی پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹس چل رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک وارننگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زلمے خلیل زاد نے بھی اس میں اپنا ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ کل 5 اگست کا دن بہت ہی افسوسناک دن تھا، اور جس میں پاکستان کے میں جو یقین رکھتے ہیں رول آف لا پہ، قانون کی حکمرانی پہ، ان کے لیے افسوسناک دن تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ان کو قید رکھا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بہتر ہے